بھی خراب ہے، کسی مسلمان نے ہندو کو نقصان پہنچایا وہ بھی خراب ہے، ہم اس کی بھی نندا کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، اور میں عمر میں پہلی دفعہ آپ کے یہاں آیا ہوں، کہ آپ پیار و محبت کا سبق دیں، آپس میں مل جل کر رہیں، اپنی خوشی میں ان کو بلائیں، ان کی غمی میں جائیں، اور معاملہ ایسا کریں جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جمعیت علماء کی یہی پالیسی ہے، ہم اسی چیز کو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، ملک کے چپے چپے میں جاتے ہیں، اپنی اسی بات کو پیش کرتے ہیں۔ چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی آئے، اگر وہ نفرت کی سیاست کرتا ہے، ہم اس سیاست کو لعنت کی سیاست سمجھتے ہیں۔ ساری دنیا کے آدمی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، چاہے وہ اونچے طبقے کا برہمن ہو، چاہے دلت ہو، مسلمان چاہے سید ہو، چاہے کوئی اور ہو، سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، دو ماں باپ کی اولاد نہیں ہے۔ پھر ان میں تفریق کیسی ہے؟ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ غربت اور فقر کی بنیاد کے اوپر، برادری کی بنیاد کے اوپر کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں ہے۔ اونچا وہ ہے جس کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بہتر ہے، وہ اونچا ہوگا، چاہے وہ کسی سماج کا آدمی ہو، چاہے کسی برادری کا آدمی ہو۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں محبت کی، پیار کی، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو آپ کے مذہب کی بات بتا رہا ہوں، قرآن کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ جہاں رہیں اسی نظریے کے ساتھ رہیں، اگر آپ یہ کریں گے تو آپ اپنی اس آبادی کے اندر امن و سکون کو قائم رکھیں گے۔ میرے بھائی، جن لوگوں کا نقصان ہوا، ریڑھی والے، وہ لوگ جو روزانہ کماتے تھے اور روزانہ بچوں کو کھلا کر ختم کر دیتے تھے، ہم نے اس وقت تقریباً 200 آدمیوں کو، ریڑھی والوں کو، ہم نے جمعیت علماء کے ورکرز سے میوات میں کہا کہ لسٹ بنائے۔ انہوں نے جمعیت علماء کو 200 آدمیوں کی لسٹ دی۔ ہم نے ہر ایک آدمی کو، اگرچہ ریڑھی تو 10,000 میں بن جاتی تھی، لیکن جمعیت علماء نے 200 آدمیوں کو تقریباً 40 لاکھ روپیہ تقسیم کیا۔ پھر ہم نے کہا کہ ایسے لوگوں کی لسٹ بناؤ جن لوگوں کے مکانات کو توڑ دیا گیا۔ کیوں توڑا گیا ہم نہیں جانتے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کی زمین تھی، اس لیے ان کو بغیر نوٹس دیے ہوئے ان کے مکانات کو بلڈوزر چلا دیا گیا یا گرا دیا گیا۔ ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کی لسٹ بنائیں۔ ابراہیم صاحب، مولانا شوکت صاحب اور جو جمعیت علماء کے صدر ہیں مولانا ہارون صاحب اور ان دوسرے حضرات نے ایک لسٹ بنائی۔ ہم نے اس زمین کو خریدا، جمعیت علماء نے، اس کے اندر ہم نے تقریباً 20 آدمیوں کے مکانات 100 گز کے اندر بنانے کے لیے نشان ڈلوائے۔ جمعیت علماء آفت اور مصیبت اور فسادات میں جو بھی کام کرتی ہے وہ ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے کرتی ہے۔ ہم فساد کو خراب چیز سمجھتے ہیں۔ ہم نے ان دونوں کے لیے 100 گز کے 100 گز کے پلاٹ بنائے اور ہم وہ پلاٹ دے رہے ہیں۔ ہمارے برادران وطن اور بھائی بھی ہیں، تین ہیں، ہم ان کو
چاہتے تھے کہ وہ یہاں آباد ہوں، لیکن چونکہ وہ نفرت کی لعنت سیاست جو ہندو مسلم کو پاس پاس رہنے میں ڈراتی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو پیسے دیں گے، ہم ان کو بھی 1,00,000 روپیہ دیں گے تینوں کو، اور ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کا جہاں جی چاہے آپ اس میں اپنے لیے 10 20 25 50 گز زمین لے لیں اور لے کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ جو مسلمان ہیں ہم نے ان کے لیے جن سے زمین لی ہے انہوں نے 200 گز زمین دی ہے مکتب اور مسجد کے لیے، ہم ان کی مسجد بھی بنائے گی جمعیت علماء، اللہ چاہے گا اگر وہ لوگ یہاں آباد ہو جائیں۔ ہم ان لوگوں کو اس مکان کا جس 100 گز کے پلاٹ میں وہ رہے گا ہم وہ اس کے سپرد کریں گے، اور ہم اس کے علاوہ 1,00,000 روپیہ اس کو مزید دیں گے۔ وہ شروعات کرے گا، وہ چیک ہمارے پاس موجود ہے، جب وہ کام کی شروعات کر دے گا ہم اس کا تحفہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں گے۔ یہ سب جمعیت علماء ہند کی طرف سے ہوگا۔ لیکن ہماری بنیاد کام کی یہی ہے کہ آپ آپس میں ہندو مسلم مل کر پیار و محبت کے ساتھ رہیں۔ نفرت کی سیاست نہ آپ کو چین و سکون دے گی، نہ آپ کے پڑوس میں رہنے والے ہندو کو چین و سکون دے گی۔ یہ ہماری آپ سے گزارش ہے، اور جمعیت علماء ہمیشہ یہی کرتی ہے۔ وہ لوگ جو مصیبتوں میں گرفتار ہیں، روزانہ مسلم اور کہیں کہیں کسی غیر مسلم جوان کو پکڑ کر اور دہشت گردی کے الزام میں ان کی زندگی برباد کر دیتی ہے فرقہ پرست طاقت۔ جمعیت علماء ہند ان کے کیس کو بھی لڑتی ہے، اس میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں۔ ہم پڑھنے والے بچوں کو جو اعلیٰ تعلیم پڑھتے ہیں ہم ان کو وظیفہ دیتے ہیں، تقریباً ہر سال 2 کروڑ روپیہ دیتے ہیں ہم کو۔ اس کے اندر مسلمان بچے بھی ہیں، ہندو بچے بھی ہیں، ہم ان کو بھی دیتے ہیں۔ مصیبتیں آ جاتی ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، ہم جو اس کے لیے کھانے پینے کے سامان کو لگاتے ہیں، کھلاتے ہیں، ایک ایک کیمپ میں 2700 آدمی، صبح کو 2700 شام کو 2700 بنگال کے اندر کھاتے تھے، کوئی قید نہیں تھی کتنے مسلمان کھا رہے ہیں کتنے ہندو کھا رہے ہیں۔ ایک مصیبت ہے، مصیبت نام اور دھرم پوچھ کر نہیں آتی، آئی مصیبت جو مصیبت کا شکار ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم آپ کے یہاں اسی لیے آئے ہیں، اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ پیغام دے کر جائیں، پیار کا، محبت کا پیغام دے کر جائیں۔ مذہب کی بنیاد پر نفرت ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ کو محبت ان سے بھی تھی جو مسلمان تھے، آپ کو محبت ان سے بھی تھی جو مسلمان نہیں تھے، یہودی تھے، مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ کو سب سے محبت ہے۔ جو حدیث کو پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ کا تعلق اور محبت سب سے تھا۔ آپ کے جوتوں کو اپنے سر پر رکھنے والے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی زندگی اسی طرح پیار و محبت کی گزارنی چاہیے، بنانی چاہیے جس طرح آپ کی اپنی زندگی کی۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ میں یہ بات کہنے آیا ہوں، اور ان مسلمانوں کو جو مصیبت کا شکار ہوئے ہیں، جو ہماری لسٹ تھی، ہم ان لوگوں کو آواز لگا کر ان کو دے دیں گے، اور پیسہ یہاں آ چکا ہے، ہم وہ بھی چیک لے کر کے آئے ہیں۔
ہم وہ بھی دیں گے، مگر وہ یہاں کچھ نیچے جلوا دیں، کام کرنا شروع کر دیں۔ یہ ابراہیم صاحب اور جو یہاں کی ذمہ دار ہیں جمعیت علماء کے، وہ ان کو بلائیں گے اور وہ چیک ان کے ہاتھ کے اندر دے دیں گے۔ میں یہی کہنے آیا تھا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے اس شہر کے اندر، آپ کے اس قصبے کے اندر، آپ کے اس صوبے کے اندر، میواتیوں کے اندر، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان، اللہ سب کے دلوں کے اندر پیار و محبت کو پیدا فرمائے، امن و امان کو قائم فرمائے، اور دنیا کی زندگی کو سب کے آباد فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے اوپر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔